إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں 4 بڑی مشہور روایتیں اور ان روایتوں کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ حضرات کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائیں. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سب سے پہلی روایت سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو. عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو. نمبر 1، اس لیے کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے. قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، اس لیے محبت کرو. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی ہے، اس لیے محبت کرو. نمبر 3، جنتیوں کی جو زبان ہوگی وہ عربی ہوگی، اس لیے محبت کرو. تو کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس روایت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے. دوسری روایت بھی بالکل ایسی ہی ہے، وہ بھی سن لیجیے ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کو 3 وجہ سے برا نہ کہو. نمبر 1، اس لیے کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی ہے. اور نمبر 3، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، اس کو بھی بیان نہ کیا جائے. اگلی روایت بھی سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر دین کی غور و فکر لے کر بیٹھنا مقام پر رہتے ہوئے 60 یا 70 سال نفلی عبادت کرنے سے افضل ہے. یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، آپ حضرات نے بہت بار یہ سنی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ بیان بھی کی ہو. کوئی بیان ایسا ہوتا ہی نہیں جس کے شروع میں یہ روایت پیش نہ کی جاتی ہو، جبکہ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے. اگلی روایت بھی سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں تیار کر کے بھیجے، یعنی کہ اس کا بسترا، اس کے جو ضرورت کا سامان ہے وہ اس کو تیار کر کے اور اللہ کے راستے میں روانہ کر دے اس کے ساز و سامان کے ساتھ، تو یہ عورت اپنے اس شوہر سے جو اللہ کے راستے میں گیا ہے اس سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دی جائے گی، 500 سال پہلے جنت میں جائے گی. کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں، کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولو. جھوٹ بولنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس میں اور مزید عذاب کا شیبہ بڑھ جاتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بولا جا رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری طرف منسوب کر کے بات کرنے میں احتیاط کرو. جو شخص میری طرف منسوب کر کے جھوٹ بولے، عمدن جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ دنیا میں رہتے ہوئے جہنم میں بنا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گی، اسی طریقے سے ترمذی شریف میں مل جائے گی، اور آپ مقدمہ کھول کے دیکھیں گے مسلم شریف کا تو وہاں پر بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی. تو میں آپ حضرات کے سامنے بار بار یہی بات کہتا رہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولے، احادیثوں پہ جھوٹ نہ بولے، روایتوں پہ جھوٹ نہ بولے. اچھا، ایک اور سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب جو روایتیں موضوع ہے، من گھڑت ہے، ان کو تو بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے مولوی اور مفتیان اکرام بھی بیان کر رہے ہیں، یا پھر ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو ان کو کیسے روکے یا ان کی تصدیق کر کے ہم بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں، آج پھر دے رہا ہوں. دھیان سے سنیں. کتنے ہی بڑے عالم ہو، کتنے ہی بڑے بزرگ ہو، اگر وہ کوئی روایت بیان کرتے ہیں اور اس روایت کی سند معتبر نہیں ہے
تو پھر وہ کتنے ہی بڑے عالم نے یا کتنے ہی بڑے بزرگ نے بیان کیوں نہ کر دی ہو، وہ قابل بیان نہیں ہے اور وہ روایت معتبر نہیں کہلائی جائے گی۔ صرف کسی بڑے آدمی کے بیان کر دینے سے معتبر نہیں ہو جائے گی، بلکہ روایت کے معتبر ہونے کے لیے سند کا معتبر ہونا ضروری ہے، سند کا معتبر ہونا ضروری ہے۔ اگر سند معتبر ہے، اگر سند معتبر ہے تو پھر وہ کسی چھوٹے عالم نے بھی، حالانکہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، میں خود چھوٹا ہوں، لیکن لفظ اس لیے لے کر آ رہا ہوں کہ بڑے چھوٹے کا جو آپ لوگوں نے وہ کیا ہے نا، ڈیوائیڈ کیا ہے دو حصوں میں، یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اگر کسی چھوٹے عالم نے بھی بیان کر دی لیکن اس کی سند معتبر ہے تو پھر وہ معتبر ہو جائے گی، اور اگر کسی بڑے عالم نے یا کسی بڑے کی کتاب میں آ گئی لیکن اس کی سند معتبر نہیں ہے تو پھر وہ روایت بھی معتبر نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے اصولوں میں داخل کر لیجئے اچھے سے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔